یہ جو بشار کی حکومت ہے جو ابھی گئی ہے، اس کے بارے میں میرے خیال سے دو طرح کی اگر بات ہو جائے تو بہتر ہے. ایک تو یہ ہے کہ نظریاتی طور پر یہ کون لوگ ہیں، یہ ان کے نظریات کیا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک اپنا گراؤنڈ ریالٹی پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا ہے، اور اس کے سینیریو میں جو آج کل کے حالات ہیں وہ بہتر اس کا رد عمل میں جو بھی ہوا وہ کیا بنا. میں صرف نظریاتی حوالے سے کچھ باتیں کروں گا. یہ بشار اور اس کے دادا سے ایک سلسلہ شیخ شروع ہوتا ہے کہ جب فرانس نے جو ہے وہ 1900 غالباً 33 یا 34 کے اندر ایک میمورینڈم بھیجا گیا ایک طبقے کی جانب سے جسے نصیریہ کہا جاتا ہے. یہ جو نصیری ہیں فرانس کو بھیجا گیا اور اس پر بشار کے دادا سلمان کے دستخط موجود ہیں، اور بھی قبائل کے ہیں، نصیری قبائل کے ہیں، ان میں سے ایک بشار کا دادا تھا. یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ موجودہ جو سیریا ہے اس میں بشار اور اس کے خاندان کی انوالومنٹ باقاعدہ پریکٹیکلی شروع ہوتی ہے. اب نصیریوں کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ یہ ایک طبقہ ہے جو 9th سینچری کے اندر یعنی کہ 9ویں صدی عیسوی کے اندر وجود میں آیا، اور یہ اپنے آپ کو علوی کہلانا پسند کرتا ہے، یعنی سیدنا علی کی طرف نسبت کرتے ہوئے. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ابو صہیب محمد بن نصیر نامی شخص تھا، اس شخص کی طرف اس فرقے کی نسبت ہے. ابو صہیب کے جو نظریات تھے نا، پہلے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی کفری عقائد تھے. اور تیسرا جو عقیدہ تھا اس کا وہ تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی الوہیت کا عقیدہ. اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ سیدنا علی نے، چونکہ وہ الہ ہیں، خدا ہیں، انہوں نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو کفری عقائد کا حامل تھا. لیکن شیخ نصیریہ جو اسٹیبلش ہوئی ہے نا، وہ ہوئی ہے 10ویں صدی عیسوی کے اندر، جس کا تعلق ڈائریکٹلی جو ہے وہ سیریا حلب کے ساتھ ہے، وہاں پر اسٹیبلش ہوئی ہے. پہلا عقیدہ ان کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی الوہیت کا عقیدہ ہے. یہ علی کو معبود سمجھتے ہیں. سب کا اس طرح کا ٹوٹل نصیریہ کا اس طرح، جی پوری نصیریہ تمام نصیریہ کا صحیح ہے. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا بیچ میں ایک بات ہو جائے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ کے تعلق سے جو غلو پایا جاتا رہا ہے تاریخ میں، اس میں انتہائی صورت یہ ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جس کو سیدنا علی نے اپنی دور خلافت میں باقاعدہ آگ کا عذاب جلایا تھا، جنہوں نے سیدنا علی کی خدائی کا دعویٰ کیا. دوسرا عقیدہ ان کا عقیدہ تثلیث ہے. عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ عقیدہ تثلیث یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی اور سیدنا سلمان فارسی، یہ تینوں الوہیت کے 3 روپ ہیں جو ایک ہی وقت میں ظہور پذیر ہو گئے. یعنی یہ عقیدہ جو ہے وہ سمجھے کرسچینٹی سے انہوں نے تھوڑا سا وہاں سے عقیدہ وہ اخذ کر لیا. اور تیسرا جو عقیدہ ہے یہ خواتین کے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ شیطانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، حتیٰ کہ خواتین کو یہ روح سے خالی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان میں کوئی روح ہی نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا کیا عقیدہ ہے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ شیخ ان کا ذکر کیا ہے. میں 2 باتیں شیخ الاسلام کی ذکر کر دوں. شیخ الاسلام فرماتے ہیں نصیریہ، قرامطہ اور باطنیہ، یہ تینوں جو فرقے ہیں یہ یہود و نصارہ بلکہ مشرکین سے بھی بدتر کافر ہیں. ایک بات یہ کی ہے. اور دوسرا، اگر نصیریہ کی تاریخ آپ پڑھیں گے، چونکہ قرامطہ نے حجر اسود کو چرایا تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تاتاریوں سے جتنا نقصان مسلمانوں کو پہنچا ہے اس سے کہیں بڑھ کر نقصان ان فرقوں سے مسلمانوں کو پہنچا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت قابل آج کے سینیریو کو سمجھنے کے لیے 1973 73 یا 74 تک جو ہمارے ہاں دنیا کے اندر سب سے معروف فرقہ ہے اپنا سنیوں کے مقابلے میں شیعوں کا اثنا عشری بھی ان کو کافر قرار دیتے تھے 1973-74. لیکن پھر جب بشار، جب اس کا خاندان جب فرانسیسی استعمار کے اپنا کیا کہتے ہیں قوت سے ان کی حمایت سے جب غالب آیا وہاں پر، تو پھر انہوں نے اپنا فتویٰ چینج کیا. اور موسیٰ الصدر نامی مقتدیٰ الصدر عراق کے اندر جو ہے نا وہ اسی نسبت سے جو ہے نا وہ مہدی فورس بھی جو ہے نا اس کی موجود ہے، اسی کی نسبت سے اس نے یہ فتویٰ دیا کہ نصیریہ باقاعدہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر پھر یہ جو سینیریو ہے یہ پورا جو ہے وہ چینج ہو گیا. اور اس کے بعد جو اس کے مظالم ہیں اس کا ذکر جو ہے وہ مقصد یہ کہنے کا یہ کہ نصیری ایک فرقہ نہیں ہے بنیادی طور پہ، یہ ایک الگ امتیازی دین ہے جس کے عقائد جو ہے وہ کچھ اسلام سے لے لیے گئے، کچھ ہندوؤں سے لے لیے گئے، کچھ عیسائیت سے لے لیے گئے.
اور انتہا کے شیخ بدترین عقائد ہیں، یعنی کہ ڈیٹیل میں کیا جائیں، عقائد سے ان کے اعمال سے ان کے عقائد کا پتہ چلتا ہے نا، جن کو آپ نے ابھی ذکر کرنا ہے، جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں ابھی، جو سیریا کا جو حال کیا ہے، اللہ ان کو غارت کرے، برباد کرے. مطلب یہ سمجھیں کہ انسان نما درندے ہی کہہ سکتے ہیں جو بھی حالات، درندہ بھی شاید کچھ بہتر ہو، یہ درندوں سے بھی کوئی دنیا کی یعنی کوئی حص ہی نہیں، بے حس لوگ تھے، کم بخت. بالکل.